ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں سمینہ زیدی، حاضر ہوں لے کر آپ کی خدمت میں پروگرام درسگاہ کربلا۔ ناظرین، ماہ محرم اور کربلا ہمارے لیے زندگی ساز درس لے کر آتے ہیں۔ عاشورہ ہمارے لیے درس ہے، اور عزاداری کے ذریعے ہم مکتب کربلا سے درس حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، عاشورہ کے ہدف، اس کے مقصد وہی ہیں کہ جنہیں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے پہچانوایا۔ بس ہماری مجلسوں کا ہدف بھی مقصد عاشورہ کو زندہ کرنے والا ہی ہونا چاہیے، ظاہری طور پر، فکری طور پر اور عملی طور پر بھی۔ مقصد شہادت امام حسین علیہ السلام اور مقصد عاشورہ کو پہچانتے ہوئے عزاداری کرنی چاہیے۔ رہبر معظم آیت اللہ خامنئی فرماتے ہیں، حب الحسین علیہ السلام بقائے اسلام کی ضمانت ہے۔ واقعہ کربلا کی حسینی فکر ہی ہمیں حقیقی اسلام کی طرف دعوت دیتی ہے اور ظلم اور جہالت کے خلاف آواز بلند کرتی ہے۔ اس الہی فکر کی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جسے سمجھا نہ جا سکے۔ یہ فکر ہی اپنے آپ میں وہ قوت رکھتی ہے کہ جو دلوں کو قائل اور تسخیر کرتی ہے۔ اور کربلا میں دشمنان اسلام اور دشمنان اہل بیت اطہار بھی امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور بزرگی کے قائل نظر آتے ہیں، اور اس کے باوجود آپ کو شہید کر دیا گیا کہ سبھی اس بات کو سمجھتے تھے کہ نواسۂ رسول اور ان کی ذریت کا احترام سب پر واجب ہے۔ پھر بھی امام علیہ السلام کا محاصرہ کیا گیا، اور ظلم کی وہ انتہا ہمیں کربلا میں نظر آتی ہے کہ جس کا برداشت کرنا کسی عام انسان کے لیے ہرگز ممکن نہیں ہے۔ میر انیس اس سلسلے سے فرماتے ہیں، بسمل کے لوٹنے کی کسی دل کو کیا خبر، غربت میں کون لٹ گیا منزل کو کیا خبر، کشتی کے ڈوب جانے کی ساحل کو کیا خبر، کس پر چھری یہ چل گئی قاتل کو کیا خبر، خاروں سے پوچھئے نہ کسی گل سے پوچھئے، صدمہ چمن کے لٹنے کا بلبل سے پوچھئے۔ ناظرین، 28 صفر کو قافلہ حسینی مدینے سے نکلنے کے بعد 3 شعبان کو مکہ پہنچا۔ لوگوں میں یہ بات بہت تیزی سے پھیل گئی کہ امام حسین علیہ السلام یزید کی بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس وقت اہل مدینہ وطن میں تھے، اور اہل بصرہ کو اپنے خط کے ذریعے حالات سے آگاہ کیا گیا۔ یمن بھی مکے کے قریب ہی تھا، وہاں کے لوگوں کو بھی حالات سے آگاہ کر دیا گیا۔ مکے سے کربلا تک پہنچنے میں امام علیہ السلام کے مدینہ چھوڑنے کی خبر اطراف کے سبھی لوگوں میں پھیل چکی تھی۔ ان حالات میں کوفے والوں نے پہلے امام علیہ السلام کو کوفے آنے کی دعوت دی، اور جب اپنے نمائندے کو وہاں بھیجا تو ان کی بہت عزت و تکریم بھی کی گئی، تو امام حسین علیہ السلام ادھر متوجہ ہوئے۔ لیکن کوفے کے حالات بہت تیزی سے پلٹ گئے۔ جناب مسلم کو شہید کر دیا گیا، اور تقریباً 30,000 کا وہ لشکر جو امام علیہ السلام کا ساتھ دینے والا تھا، اس حالت میں آپ کے سامنے آیا کہ آپ کو شہر آنے سے روک کر آپ سے یزید کی بیعت کا اصرار کرنے لگا، جو کہ فرزند زہرا امام حسین علیہ السلام کے لیے قطعی ممکن نہیں تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ کوفے والے امام حسین علیہ السلام کو جانتے نہیں تھے۔ کوئی بھی اہل فکر و نظر اگر چاہتا تو ان حالات میں بھی حق اور باطل کو پہچان کر حق کی پیروی کر سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اب اگر کربلا اور عاشورہ پر نظر کریں کہ عاشورہ کن حالات میں برپا ہوئی، تو 3 طرح کے کردار نظر آتے ہیں، جس میں یقینی طور پر حسینی کردار ہی لائق پیروی ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ بظاہر خود کو مسلمان کہنے والے کوفیوں اور یزیدیوں کا ہدف اور مقصد کسی طور پر بھی دین اسلام کے فیور میں نظر نہیں آتا۔ کوفے والوں نے اپنی جان کو عزیز کیا، اور نواسۂ رسول کو حق پر جانتے ہوئے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا۔ یہ دوسرا کردار تھا جو ہمیں عاشورہ میں نظر آتا ہے۔
اور اہل بیت اطہار کی مودت رکھنے والا کوئی بھی شخص کوفیوں کے کردار کو لائق ستائش نہیں جانے گا۔ یقیناً یہ ان لوگوں کی بدقسمتی تھی کہ انہوں نے اپنے وقت کے امام کا ساتھ چھوڑ دیا۔ کربلا میں اگر امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کا مقصد بقائے اسلام تھا تو عزاداری کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے واقعہ کربلا کے ہدف کو پہچاننا ضروری ہے۔ قیام امام حسین علیہ السلام کا مقصد دین محمدی کی بقا اور بنی امیہ کے اسلام دشمن حرکات سے اختلاف تھا، اور یزید جس طرح دور جہالت کو واپس پلٹا رہا تھا اس کے خلاف مزاحمت تھی۔ آپ نے ہر طرح کی جہالت کے خلاف جہاد کیا۔ قیام امام حسین علیہ السلام کا مقصد تمام گروہوں کو اسلام پر متحد کرنا، صحیح دین کو لوگوں تک پہنچانا اور مجلسوں میں فرقہ واریت کو ہوا دینا درس عاشورہ کے خلاف ہے۔ ناظرین، دین اسلام پر کربلا کا بڑا احسان ہے اور ہماری مجلسیں درس عاشورہ سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ دین اسلام کے سلسلے سے ہمیں اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے۔ میدان کربلا میں یہ حال تھا کہ میر انیس اس سلسلے سے فرماتے ہیں: غلطہ فرس پہ سید والا کو دیکھ لو، ہاں برق و شرق نور تجلا کو دیکھ لو، پڑھ کر درود صورت مولا کو دیکھ لو، بالائے رحل مصحف زہرا کو دیکھ لو، پایا کسی بشر نے یہ پایا ہے خلق میں، قرآن انہی کے واسطے آیا ہے خلق میں۔ امام حسین علیہ السلام نے میدان کارزار میں اپنی پہچان اس طرح سے کروائی: کیوں ظالم و رسول کا پیارا نہیں ہوں میں، کیوں عرش کبریا کا ستارہ نہیں ہوں میں، کیوں مستحق لطف مدارہ نہیں ہوں میں، کیوں جاہل و امام تمہارا نہیں ہوں میں، سید پہ ظلم کون سی یہ رسم و راہ ہے، کیا مہماں کو پانی کا دینا گناہ ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ محرم، عاشورہ اور کربلا کے مقصد کو سمجھیں اور ان تمام معاملات پر عمل کریں جن کے لیے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں ایسی عظیم قربانیاں پیش کیں کہ صدیاں گزر گئیں، لیکن تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اسی کے ساتھ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔